بات آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان میں اسپیشلی. ویسے تو کہتے ہیں کہ ہر نیکی کو جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے تہجد اور تراویح کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ تراویح کو اس طرح سے شاید اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو فرمائی گیا کہ تہجد اور تراویح اسپیشلی رمضان میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں اس میں یہ دو چیزیں ہیں. جی. سب سے پہلے جو ہے نا یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ تہجد ایک الگ نماز ہے اور صلاۃ التراویح ایک الگ نماز ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت ام المومنین مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ عرض کیا گیا کہ اما جان یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کیا تھی، رات کی نماز کیا تھی، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے. اب یہ جو ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے بعد احباب نے اس کو محمول کیا 8 رکعات تراویح پہ اور 3 رکعات جو ہیں وہ وطر کے لیتے ہیں کہ 11 رکعات ہے. لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان قیام اللیل جو تھا، رات کی نماز جو تھی وہ 11 رکعات تھی. تو یہ کیا تھے، یہ 8 رکعات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز تھی اور 3 رکعات آپ کی وطر کی نماز تھی. یہ 11 رکعات رمضان اور غیر رمضان میں ہوتی تھی. آپ دیکھیے کہ اگر اس کو محمول کیا جائے صلاۃ التراویح پہ کہ 8 رکعت تراویح لیں تو پھر رمضان اور غیر رمضان کے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح جو ہے یہ پورا سال چلتی ہیں کہ اس آپ کا جو ہے وہ 11 رکعات تھا تو پورا سال ہی آپ کا جو ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ 11 رکعات ہی ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 رکعات ہی ادا فرمایا کرتے تھے. لہذا وہ کوئی بھی مہینہ ہوتا تھا 11 رکعات ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے. یہ تہجد کی نماز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں. ہم پہ تو 5 ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں اور وہ ایک نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 رکعات ہیں یہ صرف اور صرف تہجد کی نماز ہے. اب آئیے صلاۃ التراویح کی طرف. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ التراویح کی رکعات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ 20 رکعات ہیں. صلاۃ التراویح اور نماز ہے، میں نے عرض کیا تو صلاۃ التراویح کی جو ہیں یہ 20 رکعات ہیں، اس کی 8 رکعات نہیں ہے. اور اس کی اہمیت پہ اگر ہم جائیں تو آپ اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ اب فتنوں کا دور ہے، زاہد بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور میرے سننے والے جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی ناظرین و سامعین اس بات کو بغور سنیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل اور یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مفتی، گرینڈ مفتی جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا مفتی خود کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر عالم ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ سمجھے کہ بس جو جتنا علم میرے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا یہ فتنوں کا دور ہے اور سوشل میڈیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے خیال میں کوئی بندہ بھی اس سے بچا نہیں ہے. کم از کم فیس بک تو ہر بندہ جو ہے وہ اب استعمال کر رہا ہے. تو اس میں چند روز پہلے میری نظر سے ایک کلپ گزرا جس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بات کر رہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے جی کہ اذان ہوتے تک آپ سحری کرتے جائیں، کھاتے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تم کھاتے جاؤ اذان کے ختم ہونے تک. تو جو لوگ جو ہے سائڈ پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے.
یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے آپ کی گفتگو کو. اور بالکل میں اب چاہوں گا کہ بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد نئے سوال کی طرف ہم چلیں گے. جی ظاہر بھائی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فتنوں کا دور ہے جی, اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا مسئلہ بیان کرتا ہے, اس کے سیاق و سباق کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتا, اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں جو اسلاف ہیں یا بزرگ ہیں, علماء ہیں, مفسرین ہیں, محدثین ہیں, مجتہدین ہیں, انہوں نے اس پہ کیا ارشاد فرمایا. وہ سمجھتا ہے کہ اب کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے, سب سے بڑا مجتہد میں آؤں, صحیح بات, مجھے کسی جو ہے عالم دین کی ضرورت نہیں ہے, وقت کا مجدد میں آؤں. جب بندہ یہ نظریہ لے کے کسی جگہ پہ بیٹھے گا تو وہ کسی دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دیتا, پھر وہ بدتمیزی بھی کرتا ہے دوران گفتگو. اگر اس سے کوئی بات کی جائے تو پھر وہ بدتمیزی کا بھی اظہار کرتا ہے, اس کا لہجہ, اس کا انداز اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ بس وہ بندہ یہ دوسرے بندے پہ اپنی بات کو تھوپنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ صحیح ہے, جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ رب کائنات نے فرمایا وہ فوق کل ذی علم علیم, ہر عالم کے اوپر عالم ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل کل سمجھ لینا یا یہ سمجھ لینا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں, یہ ایک غلط نظریہ. میں بات کو مکمل کرنے کی طرف ابھی آ رہا ہوں. جی, تو چونکہ سوال ہوتا ہے وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اس کی تسلی اور تشفی کرانے کے لیے جو جواب ہوتا ہے نا وہ پھر ایسے طریقے سے دینے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں تھوڑا ٹائم بھی درکار ہوتا ہے. اور اگر اس کو درمیان میں چھوڑ دیں تو پھر لوگوں کی تسلی بھی نہیں ہو پاتی. کیونکہ ابھی میں بات جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بندے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی کھاتے رہیں, سحری بھی کھاتے رہیں, اذان ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ سحری میں تخیر کرو. تخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ اس کو کھاتے جائیں. پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سحری اور افطاری کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ٹائم تک آپ سحری کر سکتے ہیں اور کس ٹائم آپ نے افطار کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو تراویح کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں 20 رکعت یا 8 رکعت, اور اس پہ یہ میرا سوال آپ سے آگے آئے گا کیونکہ یہ پورا ایک جامع سوال ہے, اس کے میں آپ سے پوچھوں گا. تو ابھی جو ہے وہ بلکہ میں پوچھ ہی لیتا ہوں کہ تراویح ایک تو آپ بتا رہے تھے نا کہ 20 ہیں, بہت سارے لوگ کم بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے. تو نہ پڑھنے والوں کے روزے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ مطلب وہ روزہ ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا, یا اس کا کیا درجات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے رکعات کے متعلق کہ یہ 8 رکعت ہیں یا 20 رکعت ہیں, تو وہ میں نے عرض کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مبارکہ اس حوالہ سے کہ وہ جو 8 رکعت کی جو روایت ہے نا وہ تہجد کی نماز کے متعلق ہے, صلاۃ التراویح کے متعلق نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی باقاعدہ جماعت شروع کروائی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ جو ہے وہ فیس بک کی مفتی میں ان کو کہوں گا کہ وہ اس طرح کی باتیں آپ کو کرتے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت موقدہ کیسے ہو گئی. سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ کیا اس پہ مواظبت اختیار فرمائی, اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ. اور کبھی ہوا حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن تشریف لائے, دوسرے دن تشریف لائے, تیسرے دن تشریف لائے, پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا اپنے جب جمع غفیر دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ پھر تشریف نہیں لائے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سنت موقدہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چوتھے دن تشریف نہ لانا وہ اس وجہ سے تھا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے. اس لیے حضور علیہ السلام وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو وہ ذوات قدسیاں ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو کوئی بھی کام کرتے دیکھتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں ہم ویسے ہی کریں. اب رمضان کی مناسبت سے وہ ایک روایت ضمناً میرے ذہن میں آ گئی, وہ ہے صیام وصال. یہ صیام چل رہے ہیں نا, روزے چل رہے ہیں, ایک ہے صیام وصال. صیام وصال ان روزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں سحری افطاری نہیں ہوتی, بغیر سحری افطاری کے پے در پے روزوں پہ روزے رکھتے چلے جانا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے رکھنا شروع کر دیے, پے در پے صیام وصال کے روزے رکھ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی
روزے رکھنا شروع کر دیے جس میں سحری افطاری نہیں ہے. اب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین، آپ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں صیام وصال رکھنا شروع کر دیے. اب آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے ہی طاقتور جو ہے وہ شخصیت ہے، لیکن جب آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ دیوار کا سہارا لے لے کے ہاتھ لگا لگا کے پھر آپ تشریف لا رہے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ حال تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انور جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم پہ پڑی تو آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ صیام وصال رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی صیام وصال رکھنا شروع کر دیے. تو حدیث کے الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ جلال آ گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے. اب تو حال یہ ہو گیا کہ آج کا نوجوان نا وہ بھی اسی طرح کے راگ لاپنا شروع ہو گیا کہ نبی ہماری طرح، جیسے ہم میں ویسے ہی نبی ہیں، ہم میں کون ہے، ہم بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں. حالانکہ سرکار خود فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. ہوا رب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ربی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کھانا پینا تھا نا، اب یہ بات اور طرف نکل جائے گی کہ وہ کھانا پینا کیا تھا، روحانیت کے وہ معاملات کیا ہوتے ہیں. بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف 3 دن آپ نے صلاۃ التراویح کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائے، پھر اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے، ناراضگی کا اظہار فرمایا. لیکن اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، پھر بھی جماعت نہیں تھی. پھر اس کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم، یہ آپ کے دونوں سوالوں کا جواب اس میں آ رہا ہے، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا نا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ التراویح پڑھتے ہیں، تو کوئی ادھر ٹولیاں بنا کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ یہ بہتر ہو کہ ہم ان سب کو ایک قاری قرآن کے پیچھے جمع کر دیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، یہ قاری قرآن بہت پیارا قرآن پڑھنے والے صحابی رسول تھے، ان کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا اور صلاۃ التراویح جو ہے وہ شروع ہوئی اور 20 رکعات ہوتی تھیں. 8 رکعات نہیں پڑھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو ہے 20 رکعات ہی ہو رہی ہیں، اور اسی طرح بلاد عرب میں آپ جہاں بھی جائیں اکثریت وہاں پہ وہ 20 رکعات پہ ہی ان کا معمول ہے. چلیں خواتین کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. خواتین ابھی تو وہ بھی بات رہتی تھی کہ نہ پڑھنے والے کو کوئی گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میرے تھوڑا سا مختصر کریں گے ہم کیونکہ ہمارے پاس ٹائم صرف 10 کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو جواب دوں اصل میں ایکچولی تشفی ہونی چاہیے. بالکل آپ صحیح بات ہے، لیکن ہمارے ٹائم کو بھی تھوڑا ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. ہمارے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ 5 بجے ہمارا شو جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. تو مختصر چلیں نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. ہاں جی، بس مختصر یہ فرما دیجیے کہ روزے کے اوپر سے کیا اثر پڑتا ہے اگر آپ تراویح نہیں پڑھتے. دیکھیں تراویح ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید، بلکہ جب ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ہم بھی یہ سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ جو بندہ تراویح نہیں پڑھتا نا اس کا روزہ جو ہے وہ آسمان تک نہیں جاتا، وہ درمیان میں رہ جاتا ہے. تراویح جو ہے وہ پر کی حیثیت ہیں، وہ نہیں ہوں گی تو روزہ نہیں. ایسا نہیں ہے. تراویح جو ہے وہ الگ ایک عبادت ہے اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ الگ ایک عبادت ہے. اگر کوئی بندہ تراویح نہیں پڑھتا تو روزے پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن ہاں یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کے ترک کی وجہ سے وہ جو ہے اس پہ گناہ ضرور ہوگا.